السلام علیکم۔ آج شب معراج ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو اس پہ بھی بنا کے میں اپلوڈ کر دوں۔ اس کی ایک مختصر تھی اس کے بارے میں جو بات تھی کہ اس کا ذکر قرآن میں 15ویں پارے میں ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اسے اس سورت کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ اپنے بندے کو اپنی قدرت کے بعض نمونوں میں سے کچھ نمونے دکھائیں، اور بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو معراج کا سفر تھا یہ دو پارٹ میں تھا، ایک الاسراء والمعراج۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، تو جو پہلا حصہ تھا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کیا اسے اسراء کہتے ہیں، اور معراج یہ عروج سے بنا ہے۔ جو دوسرا حصہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی فلسطین اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسجد اقصی کے بازیابی کے لیے گوشہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی وہ مسجد اقصی ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں یہاں کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور وہ سفر کہاں سے تھا؟ مسجد اقصی سے جو اگلا سفر تھا اس کا ذکر اللہ نے 27ویں پارے میں سورہ نجم میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جنت المأوا۔ تو مسجد اقصی سے جو سفر تھا وہ سدرۃ منتہا پہ جا کر مکمل ہوا۔ تو اس سفر میں پہلے تو جو شروعات ہوئی تھی حرم سے لے کے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اس کی جو روایتیں ملتی ہیں وہ آلموسٹ قریب 25 صحابہ کرام نے معراج کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان 25 صحابہ کرام کچھ معمول بنتا ہے کہ ٹوٹل 25 صحابہ کرام نے ان کی حدیثیں مروی کی ہیں، روایت کی اللہ کے نبی سے۔ ان میں حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت علی ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں۔ یہ قریب 25 صحابہ کرام بنتے ہیں جن سے معراج کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک اس کی جو سفر ہے وہ سفر اللہ کے نبی کا جو شروع ہوا اس کی جو روایت ہے وہ مسند امام احمد میں ہے، اور دلائل النبوہ جو امام بہقی کتاب ہے، امام بہقی کی کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب سفر شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دکھایا گیا، پھر اس کے بعد بیت الحم دکھایا گیا، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد بیت الحم دکھایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس سفر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اسی لیے محمد رسول اللہ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے یہ سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے تھے 3 تحفے، جو بہت ہی بہترین چیز جو ایک رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دیا تحفے کی شکل میں، اس میں سے ایک چیز تھی 5 وقت کی نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اور تیسری اللہ کے نبی کا ہر وہ امتی جس نے شرک نہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہاں میں ایک بات خاص کر کے ذکر کر دوں کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں یہ نازل نہیں ہوئی ہیں، اس کے لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں پر دیا گیا تھا آپ کو، اور برکیف وہ تو 50 وقت کی نماز تھی اور وہ سارا سلسلہ ہے۔ یہ میں نے بہت مختصر سی جو ہے وہ شب معراج کا موقع ہے تو اس کی تاریخ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور بہت جو ضروری اس میں چیز رہی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ چونکہ آج ہی کے دن وہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، تو تمام امت پوری دنیا کے مسلمان توحید پرست بنے اور نماز کی پابندی کا خیال کرے۔ آمین ثم رب العالمین۔